یسوع ایک بڑا اہم، بڑا وسیع مضمون جس کے بارے میں ہم آج سیکھیں گے، ہیونلی فائر، آسمانی آگ۔ لوکا نبی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 12واں باب اور اس کی 49ویں آیت ہے۔ لوکا طبیب کی لکھی گئی انجیل، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 12واں باب اور 49ویں آیت ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث۔ آمین۔ جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ الفاظ کس کے ہیں۔ جو آیت ہم نے پڑھی یہ کس کے الفاظ ہیں؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور کیا الفاظ ہیں؟ میں زمین پر کیا بھڑکانے آیا ہوں؟ ذرا زور سے آپ نے بولنا ہے، کیا بھڑکانے آیا ہوں؟ آگ۔ اور ڈیزائر خداوند کی جو ہے، جو خواہش خداوند کی ہے، جو تمنا خداوند یسوع مسیح کی ہے، خداوند کہتے ہیں اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا خوش ہوتا۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ خواہش، یہ تمنا ہے، زمین پر آگ بھڑکانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ سو یہ ایک بڑا مسیحی مضمون ہے۔ آگ، آسمانی آگ، اس کی بہت سی ٹائپس ہیں، اقسام ہیں۔ یہ بڑا وسیع مضمون ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آگ ہے جو آسمانی آگ ہے، یہ وہ آگ ہے جو روحانی آگ ہے، یہ وہ آگ ہے جو لوگوں کو متحرک کرتی ہے، یہ وہ آگ ہے جو لوگوں کو بیدار کرتی ہے، یہ وہ آگ ہے جو لوگوں کو منور کرتی ہے، یہ وہ آگ ہے جو لوگوں کو روشن کر دیتی ہے، یہ وہ آگ ہے جو لوگوں کو خدا کی حضوری میں ٹھہرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے، یہ وہ آگ ہے جو خدا کے ساتھ ہمیں وابستہ کر دیتی ہے، یہ وہ آگ ہے جو ہمیں خدا سے ملاقات کرنے کے قابل بنا دیتی ہے، یہ وہ آگ جو لوگوں کو خدا سے ملاقات کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی ڈیزائر یہ ہے، تمنا یہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی خواہش یہ ہے کہ اگر آگ لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ آگ لگ جائے تو اس کی آواز فرق، اس کا چال چلن فرق۔ اگر یہ آگ کسی کی زندگی میں لگ جائے، اس کی گفتگو فرق، اس کا اٹھنا بیٹھنا فرق، اس کا بول چال فرق، اس کا کردار فرق، اس کی زندگی فرق۔ اگر یہ آگ کسی کی زندگی میں لگ جائے تو یہ آگ جب کسی کی زندگی میں لگی ہوتی ہے تو لوگ دور سے دیکھ کر اسے حیران ہوتے ہیں، لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اور ہم بائبل مقدس کے اندر ایک ریفرنس یہ پڑھ
لیکن وہ جھاڑی جلتی نہیں, وہ بھسم نہیں ہو رہی, اس میں آگ تو ہے. اب دیکھیں اس جگہ پر بادام کے درخت بھی, انگور کے درخت بھی, زیتون کے درخت بھی ہیں, انجیر کے درخت بھی ہیں, اور ان درختوں کے آگے اس جھاڑی کی ویلیو دیکھیں, اس کی قدر ان مہنگے درختوں کے سامنے اس جھاڑی کی ویلیو کیا ہے, قدر کیا ہے, اس کی قیمت کیا رہ جاتی ہے, اس کی خوبصورتی. ان درختوں کے آگے یہ پھلدار پودے, وہ بے پھل جھاڑی, نہ وہ پھل دیتی ہے نہ وہ کسی کو سایہ دیتی ہے. کیا ہم جھاڑی سے فرنیچر بنا لیتے ہیں؟ درختوں سے تو فرنیچر بھی بن جاتے ہیں, جھاڑی کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. لیکن آگ اس جھاڑی کے اندر ہے, اور اگر آگ کسی عام بندے کی زندگی میں بھی وہ خدا کی آگ ہو, وہ اس ویلیو سے بڑھ کر ہے جو دوسروں کی ویلیو ہے. اس جھاڑی کی ویلیو دیکھیں, وہ بادام کے درخت سے بڑھ کر, زیتون کے درخت سے بڑھ کر. اگر آگ تیری زندگی میں ہو تو تیری ویلیو کیا ہوگی, خدا کی نظر میں تیری ویلیو کیا ہوگی, انسان کی نظر میں تیری ویلیو کیا ہوگی. ہیلیلویا. اس جھاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی, اور موسیٰ دور سے دیکھتا. یہ آگ جس زندگی میں لگی ہوتی ہے, لوگ دور سے دیکھ کر حیران ہو جاتے. خدا کی آگ وہاں پر لگی ہوئی ہے, موسیٰ دور سے دیکھ کر حیران ہے. موسیٰ مصر کا یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا PhD بندہ, پڑھا لکھا بندہ, سائنس کو جانتا ہے اور سوچتا ہے یہ آگ جھاڑی میں ہے, اور جھاڑی بھسم نہیں ہوتی, جلتی نہیں ہے. یہ سائنس کے سارے جو فارمولے ہیں ناکام ہو گئے, ساری سائنس اس آگ کے آگے ناکام ہو گئی ہے. وہ حیران ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے میں اس کو قریب جا کے دیکھنا چاہتا ہوں, میں اس آگ کے قریب جانا چاہتا ہوں. جب یہ آگ کسی زندگی میں ہوتی ہے لوگ اس کے قریب آنا چاہتے ہیں. جب یہ آگ کسی شخص کے اندر ہوتی ہے, یہ خدا کی آگ, لوگ اسے دیکھتے ہیں, اس کے قریب آنا چاہتے ہیں. اور جب موسیٰ اس جھاڑی کے قریب آیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ جھاڑی, آگ تو ہے لیکن جھاڑی جلتی نہیں. اور موسیٰ اس جھاڑی کو دیکھ رہا تھا کہ آگ تو ہے, یہ وہ آگ نہیں ہے جو جلا دیتی ہے, یہ وہ آگ ہے جو بجھا دیتی ہے. ہیلیلویا. یہ وہ آگ ہے جو ایمانداروں کو بچا دیتی ہے, جو روحیں بچانے کے لیے ہمیں بیدار کرتی ہے. یہ وہ آگ ہے جو ہمیں خدا سے ملاقات کرانے کا وسیلہ بنتی ہے. اسی آگ کے وسیلہ سے موسیٰ اور خدا کی ملاقات ہو رہی ہے. اسی آگ کے وسیلہ سے موسیٰ خدا کے سامنے آ گیا ہے اور اس آگ کو دیکھ رہا ہے, اور اس آگ میں سے یہ آواز آئی کہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے. وہ آگ پاک کر دیتی ہے. پھر یہ آگ موسیٰ کی بلاہٹ کا, اس کے چناؤ کا وسیلہ. اگر تیری زندگی میں خدا کی آگ ہے تو خدا تجھے چن لے گا, خدا تجھے بلا لے گا. اور اگر تیری زندگی میں آگ بجھ گئی ہے, ہم چرچ میں بھی آئے تو ہم سو جاتے ہیں, ہم چرچ میں بھی آئے تو ہم لیٹ آتے. اگر آگ اندر لگی ہوئی ہے, ہمیں کسی کام کے لیے ہمارے اندر ایک طلب ہے, لگن ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم ہر وہ کام وقت پر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آج چرچ ٹھنڈا ہے,
آج ایماندار ٹھنڈے ہیں، آج آگ بجھی ہوئی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں آگ لگی ہوگی ہم خدا کی طرف بھاگیں گے۔ موسیٰ خدا کی طرف اس آگ کو دیکھ کر بھاگا۔ خدا نے کہا جا اور جا کر مصر میں جا۔ موسیٰ پر مقدمہ قتل کا، میں مصر میں جاؤں گا، میں پکڑا جاؤں گا۔ کہ نو 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 خدا میں بول نہیں سکتا، میری زبان میں لکنت ہے، میں توتلا ہوں، مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ خدا نے کہا تو فکر نہ کر، تو ہی جائے گا، کیونکہ اب تو نے آگ کا نظارہ کر لیا ہے، اور آگ جب آ جاتی ہے تو پھر خدا غلامی کے بندھنوں کو توڑ ڈالتا ہے اور اپنے لوگوں کو چھڑا دیتا ہے۔ اگر یہ آگ تیری زندگی میں ہے تو تو لوگوں کو بچائے گا، تو لوگوں کو چھڑائے گا، تو لوگوں کو غلامی میں سے نکال لائے گا۔ ہیلیلویا۔ اگر کسی زندگی میں آگ یہ لگ جائے، جس روز موسیٰ کا چناؤ ہوا اس روز جھاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اگر تیری زندگی میں آگ ہو تو لوگوں کی توجہ کا مرکز تو بن جائے گا، لوگ تیری طرف کھنچے آئیں گے، لوگ تیرے پاس آ جائیں گے، لوگ تجھے پوچھیں گے، لوگ تجھے پوچھیں گے ہمیں خدا کی راہ بتا۔ اگر یہ آگ کسی کی زندگی میں لگی، یہ انسپائر کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، حیران کر دیتی ہے۔ موسیٰ انسپائر ہو گیا اس آگ سے، اور اس کے اثرات جو ہیں، یہ آگ ہمیں، اس کے اثرات جو ہیں یہ اندر سے بھی، اس کے اثرات ہمارے اندر بھی ہیں اور اس کے اثرات ہمارے باہر بھی ہیں۔ جب موسیٰ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا تو جب پہاڑ سے واپس آیا تو موسیٰ کو لوگ کیا کہتے تھے کہ موسیٰ ہم تیرے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ نقاب کرتا تھا، اس کے چہرے پر خدا کا جلال تھا، وہ نور، کیونکہ موسیٰ پہاڑ پر خدا کی آگ دیکھ کر آیا تھا۔ جب 40 دن اور 40 رات رہا، اور آپ کو یاد ہے کہ اس آگ نے ہی، وہ خدا نے آگ میں سے ہو کر وہ 10 حکم بھی لکھ کر دیے تھے موسیٰ۔ موسیٰ کے چہرے پر خدا کا نور، آگ موسیٰ کے اندر اور باہر چہرے پر خدا کا جلال، اور لوگ کہتے ہیں تیرا چہرہ ہم نہیں دے سکتے، اس لیے تو ایسا کر، تو نقاب کیا کر، اور ہم تیرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی، موسیٰ نے دیکھا جھاڑی کیوں نہیں جل رہی، روشن ہے، آگ بھی بھڑک رہی ہے، موسیٰ کو دکھائی بھی دیتی ہے، لیکن جھاڑی کا نقصان نہیں ہوتا۔ جس کے اندر خدا کی آگ ہے اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ وہ نقصان سے کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ جس کے اندر خدا کی آگ ہے، جھاڑی کے اندر آگ ہے، آگ کو کچھ، اس کو جھاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 3 لوگ تھے، کہاں انہیں پھینکا؟ آگ کی بھٹی میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ صحیح روسٹ ہوئے؟ نہیں، کوئی باربیکیو؟ نو۔ ہاللویا۔ وہ اس آگ پر بھی غالب تھے، جن کے اندر آگ ہے انہیں آگ کے اندر بھی پھینک دے، انہیں آگ کچھ نہیں کہتے۔ ہاللویا۔ زوردار تالیاں اس کے۔ ہاللویا۔ جھاڑی میں آگ ہے،
वहां से इंतखाब हुआ, चुनाव हुआ। आप में से कितने लोगों ने एलिया नबी का नाम सुना हुआ है? यस, एलिया नबी का नाम सबने सुना है। एक दफा क्या होता, उसके दौर में बुत परस्ती जोरों पर थी। इस्राइल का बादशाह बुत परस्त, इस्राइल की मलका बुत परस्त, इस्राइल के लोग बुत परस्त, इस्राइल के मर्द बुत परस्त, इस्राइल की औरतें बुत परस्त। उनकी तवज्जो किसी और पर, उनका पैसा किसी और पर इन्वेस्ट होता, उनकी कुर्बानियां यहोवा खुदा की बजाय किसी और के लिए पेश की जाती। उनकी कुर्बानियां वो इस्राइल के अंदर लोगों के होठों पर यहोवा का नाम नहीं था, बल्कि बाल देवता का नाम था। किसका नाम था? लोग अपनी कुर्बानियां बाल के आगे रखते थे। लोग कहते थे बाल ही खुदावंद है, बाल ही खुदा है। लेकिन एलिया अकेला ही ऐसा बंदा वहां मौजूद था जो ये कहता था बाल खुदावंद नहीं, यहोवा खुदावंद है, यहोवा खुदा है, यहोवा ही इस्राइल का बादशाह है। उसने कहा एक बैल मुझे दे दो और एक बैल इन बाल के पुजारियों को दे दो। 450 बाल के पुजारी, 450 ये सीरत के पुजारी, कितने हो गए? 800-900 हो गए। एक तरफ वो अपनी पूजा पाठ करेंगे, एक तरफ एलिया मर्दे खुदा दुआ करेगा। ये चैलेंज है, ये बैट है, ये चैलेंज लग गया है। अगर आसमान से आग नाजिल हो, जिसका खुदा आग से जवाब देगा, वो खुदा जिंदा खुदा है। ये उनका चैलेंज था। एलिया ने कहा अगर तुम्हारा खुदा आग से जवाब दे तो मेरी गर्दन काट देना, और अगर मेरे खुदा ने आग से जवाब दिया तो फिर मैं नस्ल नहीं ले देगा। ये थे काम हो जाना था। उन्होंने कहा दम है। शुरू हो गए, अपने बाल की वर्शिप कर रहे थे। सबसे गंदी बेहुदा परस्तिश बाल देवता की थी। वो अपने बाल देवता की वर्शिप करने लगे, और जब वर्शिप कर रहे थे कोई जवाब नहीं आया। एलिया वहां खड़ा था, उससे कहा जरा और जोर लगाओ और अपने खुदा से कहो, अपने देवता से कहो कहीं वो सो न रहा हो, उसे जगाओ कहीं वो रास्ते में ना हो, उसको बुलाओ। और शाम हो गई, अभी आग आसमान से नाजिल नहीं हुई। और कलाम में लिखा है एलिया वहां पर मौजूद, और वहां पर इस्राइल के 12 कबीलों का एक मज़बा था। वो उस मज़बा के पास आया और उसने सबसे पहले मज़बा को मुरम्मत किया। हालेलुया। प्रिपेयर योर ऑल्टर। पता नहीं क्यों खुदा बार बार मज़बे आदमी में बचाता। उसने मज़बा रिपेयर किया, उसकी मुरम्मत की, उसको फिर से उसने बहाल किया मज़बे को, और उसने कहा कि ये बैल काट कर इसके ऊपर रख दो और इस मज़बा के गिर्द खाई बना दो, इसके अंदर पानी डालो। उन्होंने पानी डाला, उसने कहा एक बार और डालो। उन्होंने 2 बार डाला, फिर 3 बार, 4 बार, 7 बार डाला। पानी से खाई भर गई। अब एलिया खड़ा होता है, मर्दे खुदा, मर्दे दुआ, मर्दे गैरत, ये खड़ा होकर खुदा की हजूरी में कहने लगा, ऐ खुदा
اسرائیل یہ جان جائے کہ تو زندہ خدا ہے اور تو ہی واحد خدا ہے جو آگ سے جواب دیتا ہے، اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس قربانی کو، پتھروں کو، پانی کو چٹ کر دے۔ ہاللویا، زوردار تالیاں شکر، ہاللویا، 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 ہاللویا۔ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا زندہ خدا ہے۔ یہ تصدیق کرتی، آنکھ تصدیق کرتی ہے، تصدیق۔ میڈ ہوم کنسرن، تصدیق کی جاتی ہے۔ تصدیق ہو گئی۔ کیا تصدیق ہو گئی؟ تصدیق یہ ہوئی ہے کہ جو آگ سے جواب دے وہی زندہ خدا ہے۔ ہاللویا، کیا تصدیق ہو گئی ہے یہاں؟ جو آگ سے جواب دے وہی زندہ خدا۔ تصدیق، تصدیق ہو گئی۔ تصدیق کیا ہوئی ہے کہ خدا سنتا ہے۔ تصدیق کیا ہوئی ہے خدا دیکھتا ہے۔ تصدیق کیا ہوئی ہے خدا اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ تصدیق کیا ہوئی ہے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تصدیق کیا ہوئی ہے خدا مرد خدا ایلیا کے ساتھ ہے۔ تصدیق کیا ہوئی ہے کہ اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے۔ ہاللویا، یہ تصدیق ہو گئی۔ پھر ایک اور تصدیق بھی ہوئی کہ بال کیا ہے؟ بت ہے۔ کیا تصدیق ہو گئی ہے؟ اجدے کے نچن ڈے سن، کلام میں لکھا ہے اپنے آپ کو چھریاں مار رہے تھے، لو لوہان کر چلے۔ ایلیا ادھر ہنستا تھا، وہ بلاؤ اپنے خدا میں۔ ہاللویا، تصدیق کیا ہوئی کہ بال بت ہے، یہ بت ہے۔ پھر تصدیق کیا ہوئی کہ بال گونگا ہے۔ تصدیق یہ ہوئی کہ بال دیوتا اندھا ہے۔ تصدیق یہ ہو گئی کہ بال سن نہیں سکتا۔ دنیا کے معبود محض بت ہے، لیکن ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور بولتا۔ آپ تصدیق کرتے، ہاللویا، تصدیق کہ اسرائیل کا خدا زندہ ہے۔ اب ہوا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا آگ آئی ہے، قربانی بھسم، پتھر پتھر جل گئے، پانی جل گیا، ایلیا ادھر کھڑا تھا، تو وہ سارے اوٹھوں پر لگے تھے۔ جب آگ آتی ہے ابلیس کے چیلوں کو اپنی پڑ جاتی کہ نکلو، ان ساڈا تھے کوئی کم نہیں۔ ایلیا نے کہا پھڑو ہے نا، میں کہا پھڑ کے لے آؤ ہے نا، اور ان کی گردنیں اس نے کاٹی۔ ہاللویا، اس نے ان کو بتایا اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے۔ ایلیا کی دعا سے یہ تصدیق ہو۔ ایلیا کا مطلب ہی خداوند خدا ہے۔ ایلیا، ایل کا مطلب خداوند اور یاہ کا مطلب ہے خدا۔ ایلیا، خداوند خدا، خدا کی تصدیق ہو گئی۔ پورا اسرائیل جان گیا جب یہ آگ نازل ہوئی، لوگوں کے ذہن بدل گئے، زندگیاں بدل گئی، ان کے خیال بدل گئے، ان کے ارادے بدل گئے۔ اس آگ نے بدل کے رکھ دیا۔ پہلے وہ کدھر تھے؟ بت پرستی کی طرف۔ اب وہ کدھر آئے ہیں؟ خدا کی زندہ آگ کو دیکھ کر کہنے لگے اسرائیل کا خدا
خدا ہے. ہیلیلویا. آگ نازل ہوتی ہے تو زندگیوں میں کام ہوتا ہے. جن کا ذہن بند ہوتا ہے وہ بند ذہن کھل جاتے ہیں، ان کے رویے بدل جاتے ہیں، ان کی راہیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کی سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ خدا کے نزدیک ہو جاتے ہیں. جب آگ نازل ہوتی ہے، اگر تیری زندگی میں آگ ہو، جب آگ نازل ہوتی ہے تو پھر جو دعا نہیں کر سکتا وہ کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنی شروع کر دیتا ہے. ہیلیلویا. جو ورشپ نہیں کر سکتا وہ ورشپ کرنی شروع کر دیتا ہے. ہیلیلویا. آپ جانتے ہیں پترس پر آگ آ کے ٹھہری تھی کہ نہیں؟ ٹھہری تھی. تو اسے جب وہ ہیکل کے باہر بیٹھے جنم کے لنگڑے کو کہا تھا کہ یسوع نام سے اٹھ کر چل پھر، تو وہ جنم کا لنگڑا پھر کیا کرتا تھا؟ وہاں پہ لکھا ہے وہ ناچنے لگا، کودنے لگا اور ان کے ساتھ پھر وہ ہیکل کے اندر گیا. پہلے کدی یہ ہیکل دے اندر نہیں سی گیا. اور اگ والے رسول آئے گئے اور انہوں نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ تو اب خدا کے گھر میں بھی جا سکتا ہے. سو آنکھ خداوند یسوع مسیح کی یہ ڈیزائر ہے. جو لوگ دعا نہیں کر سکتے وہ دعا کرنا شروع کرتے. جب آگ نازل ہوتی ہے، جب تیری زندگی میں آگ لگے گی، تیری زندگی میں دعا جاری ہو جائے گی. جو چرچ میں آ کے بھی سو جاتے ہیں پھر وہ چرچ میں سوئیں گے نہیں، وہ چرچ میں ورشپ کریں گے. ہیلیلویا. وہ چرچ میں بھی ورشپ کریں گے کیونکہ اندر کیا ہے؟ کیا ہے اندر؟ آگ. پھر وہ چرچ لیٹ نہیں پہنچے گے، پھر وہ رسمی عبادتیں نہیں کریں گے، پھر وہ کلام کو بس سنا انسنا نہیں کریں گے. وہ کلام کی بھوک پیاس تڑپ ان کے اندر ہوگی. میں نے اس کلام کو لینا ہے. ایک اور شخص ہے کلام کے اندر جس نے دعا کی تو آگ نازل ہوئی. کوئی بتا سکتا ہے؟ سوچیں. یس، ایک اور شخص جس نے دعا کی اور آگ نازل ہوئی. ایلیا سے کہ پھر جواب یہی ہے جی ایلیا. سلیمان بادشاہ جب ہیکل کی مخصوصیت کی جا رہی تھی، ہزاروں قربانیاں، لکھا وہاں پر بے شمار انگنت قربانیاں، اور سلیمان بادشاہ جب کھڑا ہوا اس سے پہلے وہ قوم سے خطاب کرے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف نگاہ کی اور خدا سے دعا کی. اور لکھا ہے جب وہ دعا کر چکا تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور ان قربانیوں کو پسند کیا. ہیلیلویا. خدا کی آگ نازل ہوتی ہے. ایک بڑا وسیع مضمون ہے یسوع مسیح کی یہ آرزو. میں کیا آیت ہے؟ میں زمین پر کیا بھڑکانے آیا ہوں؟ آگ بھڑکانے آیا ہوں. اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا. تو شاگرد تھے تو وہ ٹھہرے ہوئے تھے. عید پینتیکوست کے تھے. روح القدس نازل ہوا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ روح القدس ان پر جب نازل ہوا تو کس صورت میں؟ آگ کے شعلے ان پر آ کے ٹھہر گئے. کن پر آ کے ٹھہر گئے؟ رسولوں پر. کیا ٹھہرے ہوئے ہیں؟ آگ کے شعلے یا آگ ان پر آ کے ٹھہر گئے. ان پر ٹھہری ہوئی ہے لیکن وہ جل نہیں رہی، انہیں آگ جلا نہیں رہی بلکہ وہ آگ سے بھر رہے ہیں. اور جب وہ آگ سے بھر گئے تو پہلا ہی واس، پہلا
نہیں کرتی, جلاتی تھی, یہ آگ بچا لیتی. 3000 لوگ ایک ہی بات سے بچ گئے. ہاللویا, ایک ہی شرمن سے بچ گئے, کیونکہ ان پر کیا ٹھہر چکی تھی؟ آگ. اور یہ آگ کیسے ہماری زندگی پہ ٹھہر سکتی, یا ہمارے اندر یہ آگ کیسے آ سکتی, کیسے آ سکتی, یہ آگ ہمارے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ یس, دعا کرنے سے, اور روح القدس کے وسیلہ سے, اور کلام پڑھنے سے, اور بتائیں کلام پر عمل کرنے سے, اور آنسر کریں, پرستش کرنے سے, روزہ رکھنے سے. کسی نے کہا روزہ رکھنے سے. تو ایک اور وجہ بھی ہے, یہ بھی ساری باتیں ٹھیک ہیں, ان سے بھی ہوتا ہے. ایک اور جو اہم بات ہے, خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے سے, فیلوشپ, کمپینینشپ. اور یہ اکثر مثال دی جاتی ہے رفاقت کے بارے میں, یگانگت کے بارے میں, اکٹھے ہونے کے بارے میں, فیلوشپ کے بارے میں. یہ اکثر مثال دی جاتی ہے کہ ایک جلتی ہوئی لکڑی کو نکال لیں لکڑیوں میں سے. بہت سی لکڑیاں جل کے آپ مہیا کرتی ہیں, تو ایک لکڑی کو نکال کے تو وہ کیا کرتی ہے, بجھ جاتی ہے. پنجابی جو کہتے ہیں کی بن جاتا ہے, جو وہ ہاتھ کالے کرتا ہے, انہوں پڑھو جی منہ نہیں کرتا, وہ ہاتھ کالے کر سکتا. جس کی زندگی میں آگ بجھی ہو وہ کیا کرتا ہے, تو اگر اس کو اٹھا کے پھر اس میں رکھتے ان لکڑیوں میں, وہ فیلوشپ میں آ جائے, تو اس کی آگ, ہیلیلویا, آگ پھر سے لگ جاتی ہے. آپ فیلوشپ, آپ پریئر میٹنگ میں آئیں, آپ ہر روز بائبل پڑھیں, ہر روز دعا کریں, ہر روز دعا میں فیلوشپ کریں. یہ آگ آپ کی زندگی میں لگ جائے گی, اور جب یہ آگ آپ کی زندگی میں لگ جائے گی تو آپ کے وسیلہ سے یہ تصدیق ہوتی رہے گی کہ خدا زندہ ہے, خدا دیکھتا ہے, خدا سنتا ہے, خدا بولتا ہے. جب آگ آپ کی زندگی میں ہوگی تو پھر یہ آگ کیا کرے گی, یہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچے, وہ خود بخود آئیں گے اور خدا برکت دے گا. آئیے ہم ہر روز یہ عہد کریں کہ ہم خدا کے مسبح پر جائیں گے, آگ کے بغیر ہم کچھ نہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آگ آئے تو آئیے ہم ہر روز دعا کریں. آئیے ہم دعا کریں تھوڑی دیر. خدا اپنی آنکھ سے مجھے بھر دے, اپنی آنکھ سے مجھے بھر دے. ہیلیلویا.